جن معاشروں کے لوگوں کو عدل و انصاف میسر نہ ہو وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ اور عدل و انصاف تک رسائی کی ذمہ داری عدلیہ پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف قانون کی پاسداری کرنے والی جماعت ہے، جس کا نظریہ قانون کی بالادستی اور عدل و انصاف کے اعلیٰ ترین اصولوں پر مبنی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان 27 سالہ سیاسی جدوجہد میں ہر قدم پر قوم کو آئین اور قانون کی پاسداری کی تلقین کی گئی۔ تحریک انصاف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ملک کے نظام عدل سے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے مؤثر اقدامات کی متقاضی امید کرتے ہیں کہ سیاسی قیدیوں بالخصوص جیلوں میں قید خواتین کے آئینی حقوق کا تحفظ چیف جسٹس کی اولین ترجیح ہوگی۔ جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کے لواحقین بھی حصول انصاف کی آس میں چیف جسٹس کی جانب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پل صراط عبور کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان بن گئے۔ ثابت ہوا دینے کا فیصلہ پروردگار عالم کا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس کے پاس 13 ماہ ہیں۔ وراثت میں انہیں انتشار و فساد حکمرانی ملا، ان کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں نے حلف اٹھایا کہ آئین اور قانون پر عمل کروں، جو کہ ایک خوش آئند بیان ہے، اور ہم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عوام کے سامنے انصاف کرنے پر سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ کم از کم عدالت نے نئے پاکستان کی طرف قدم اٹھایا ہے اور یہ ثابت کر دیا کہ نیا پاکستان بند کمروں کی سازش نہیں بلکہ اصولوں سے قائم ہوگا۔ آج سے پہلے بند کمروں میں فیصلے ہوتے تھے، لیکن اب عوامی اہمیت کے فیصلے عوام کے سامنے ہوں گے، تاکہ عوام خود تسلی کرے کہ انصاف ہو رہا ہے یا نہیں۔ یہ سب بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ بہتر ہوتا اگر سماعت اردو زبان میں ہوتی، تاکہ ڈھبے کھوکے بس اڈوں ہوٹلوں پر بیٹھے عام پاکستانیوں کو سب سے بڑی عدلیہ کی کارروائی کا بخوبی اندازہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شخص کو اسی ادارے کا سربراہ بنا دیا جس کے نظام کے وہ خلاف تھا۔ اب امتحان اس شخص کا شروع اور اس کی سب حجتیں اب تمام ہو گئی ہیں۔ اب یہ شخص اسی بدبو پاکستان کا سربراہ ہے۔ دیکھتے ہیں بدبو ختم کرتا ہے یا بدبو کو ہی خوشبو کہنے لگتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں آئین اور قانون پہ عمل کروں گا، انلیس کہ میں اس کو ڈاؤن سٹرائک کروں۔ 18 ستمبر سے سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں نئے اور اہم دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستانیوں کی زندگی آسان بنانے اور انصاف کا بول بالا کرنے میں اللہ ان کی رہنمائی کرے۔ چیف جسٹس صاحب، امید ہے یہ لائیو کوریج کا سلسلہ جاری رہے گا اور ان کیسز پر بھی فیصلہ ہوگا جن میں بنیادی حقوق کی بات ہو۔ اب سب کو سب دیکھنے اور سننے میں دلچسپی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے پہلے دن ہی کورٹ لائیو کیا اور کہا کہ ان کیسز کو ختم کرنا ہے، کیونکہ 57,000 کیسز التوا میں ہیں۔ ہم ادھر ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھے ہو لوگ جیلوں میں مارے ہیں، ان کے بھی فیصلے کرنے ہیں۔ ہم غریب عوام کے پیسوں سے تنخواہیں لے رہے ہیں اس کام کی کہ ان کے کیس کے فیصلے کرنے ہیں۔ ریکارڈنگ کے کیس میں جو فیصلہ دیا گیا اس سے ملک کو $6.5 ارب کا نقصان ہوا، لیکن اب ہم امید کرتے ہیں کہ نو منتخب چیف جسٹس آئین و قانون کے اصولوں کے تحت انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کریں گے، کیونکہ ایک آزاد اور خوشحال معاشرے کی بنیاد ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم ہوتی ہے۔ اس وقت آئین کے تقدس اور حرمت کے لیے قوم کی امیدوں کا مرکز و محور صرف عدلیہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ اور جمہوریت اور آئین کی بالادستی خاطر نو منتخب چیف جسٹس کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلاتی ہے۔ پاکستان کی عدلیہ اور وہاں پر ہونے والی بحثوں پر جو پردہ پڑا ہوا تھا، وکیلوں کی جہالت اور ججوں کی جو کچھ بحث اب تک چھپی ہوئی تھی، وہ ٹی وی پر براہ راست دکھائی جا رہی۔ عدلیہ کے وقار کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے کورٹ رپورٹر جو ہیرو بنے ہوئے تھے، ان کا دھندا بھی خطرے میں پڑ گیا۔ بندیال کی سہولت کاری دنیا نے دیکھی۔ ہم امید کرتے ہیں فائز عیسیٰ ایمان، قرآن، آئین اور انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر فیصلے کریں گے، تو تمام سازشی اپنی موت آپ مر جائیں گے۔